لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ النحل کی 29 آیات تک تفسیر رب ذوالجلال نے گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا انجام بتلایا تھا جو لوگ قرآن کریم کو ناولوں کی کتاب کہتے ہیں، قصے کہانیوں کی کتاب بتاتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے نازل کیا ہے، میرا بیٹی یہ تو قصے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، تو کئی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ کئی لوگ جو صراط مستقیم پر آنا چاہتے تھے، ان کی باتوں کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ کے گمراہوں کے راستے پر وہ چل پڑے۔ تو قیامت کے دن گمراہ کرنے والے جب اپنا بوجھ اٹھائیں گے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنا پورا بوجھ اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہی پر لگایا تھا ان کا بوجھ اٹھا۔ اس وقت 2023 چاروں طرف ہر آدمی الا قلیل الا ماشاءاللہ موبائل کے پھندے میں لپٹا ہوا ہے۔ ہر ایک کے گلے میں موبائل کا پھندا ہے۔ جب وہ دین کو ریسرچ کرتا ہے تو کئی قسم کے فتنہ پرور دین کے نام پہ لوگوں کے دین پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو کچھ بیٹھے ہیں، صحیح کیا کتنی نوجوان نسل مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کا بیان سنتے تھے، درس حدیث میں بیٹھتے تھے، درس قرآن سنتے تھے، فضائل اعمال میں بیٹھتے تھے، وہ سب چھوڑ دیا۔ میں اپنے ایک کو سنتے ہیں، میں انجینئر کو سنتا ہوں۔ آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں اسکالر کو سنتا ہوں۔ آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں حافظ کو سنتا ہوں۔ آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں امین اسرائیل کو سنتا ہوں۔ بڑے اتنا خود تو برباد ہے ہی۔ جب تک موبائل نہیں آیا تھا ہر آدمی ٹی وی پہ آ نہیں سکتا تھا، کافی راستے رابطے ہوتے تھے، آدمی ٹی وی تک پہنچتا۔ اب تو موبائل میں بیٹھ کے ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا۔ یہ جتنی کی مخلوق
ان اسکالروں کی وجہ سے، انجینئروں کی وجہ سے، پروفیسروں کی وجہ سے، لیکچراروں کی وجہ سے، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے، باقاعدہ قرآن سنت کے حامل نہیں ہے، علوم میں ذرا بھی ان کو مہارت نہیں ہے، نحو کیا، صرف کیا، فصاحت کیا، بلاغت کیا، علم معانی کیا، ان کے سر کے اوپر سے گزرا بھی، انہوں نے سنا بھی نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور انگریزی اور سائنس اور ڈاکٹری بتا بتا کے لوگوں کو منطق عقلی دلائل دے دے کے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا اور کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنی کشموں کو گمراہ کر دیا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، ان لوگوں کا یہ لوگ بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے داڑھی کی ترغیب دی، تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو داڑھی کو خود بخود چھوڑ رکھتے تھے، یہ تو سنت تھوڑی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا موبائل نکالا اور ایک داڑھی منڈا اس کا بیان سنا۔ میں نے کہا کہ گمراہ ہے، کہ تو منکر حدیث ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہ میں اسی کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہتا سن اس کی باتیں سن۔ پھر ہمارے تو باپ بھی نوجوان اس کو سنتے ہیں، وہ بیچارہ مسجد میں آنے سے برباد، یہ کئی لوگوں کی برباد۔ اللہ خبردار، ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام بد سے بدتر ہے۔ ما یزرون، جو لوگوں کی گمراہی کا بوجھ اٹھائے، اپنے گناہ کم ہے جو اور لوگوں کو تباہ کر کر کے گناہ کرتے۔ پھر قیامت کے دن جب یہ رسوا ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان مشرکوں سے پوچھیں گے، گمراہوں سے پوچھیں گے، بتاؤ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ باتیں کرتے ہیں، زندے کرتے ہیں، مردے کرتے ہیں، بت کرتے ہیں، ستاروں سے ہو رہا ہے، سورج سے ہو رہا ہے، چاند سے ہو رہا ہے، یہ نظام کائنات کو کبھی چڑھ رہا ہے، اور کمیونسٹ صحیح ہے، دہلی بننا صحیح ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ بتاؤ کہاں ہے میرے شرکا؟ اس کے بارے میں جھگڑا کر کتنے لوگ جو لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی بھی دینی مذہب پر بات کریں، آتے کچھ نہیں ہے لیکن آستین چڑھا کے جھگڑا تیار ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا فوراً موبائل سامنے ہوتا کون ہے؟ حافظ نہیں ہوتا، قاری نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کی مہارت بالکل حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ بٹھایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے کے خود کو جانا ہے، سب کو دوزخ میں دھکیلنا ہے۔ اتنا لفظ یہ اليوم والسوء، جواب تو کوئی ہوگا نہیں، کہاں سے بتوں کو کہے کہ زبان چلا یا تو چلا، ایک مکھی کو آ سکتے وہاں کیا بولیں؟ فرمائیے آج کے دن رسوائی اور برائی انہیں لوگوں پر ہے جو سنتے تھے۔ ان لوگوں کا حشر موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ وَأَلْقَوْا السَّلَامَ، جو فرشتے آتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، لاؤ کلمہ شہادت پڑھاؤ، فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، تم برا عمل نہیں کرتے تھے، کہا مَا نَعْمَلُ بِالسُّوءِ، ہم نے تو برائی کبھی کی نہیں، جھوٹ بولتے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، ساتھ کے ساتھ دروازے لہا سبعۃ ابواب، جو جیسی کیٹیگری میں ہوگا، جس قسم کی گناہوں میں، جس قسم کی نافرمانی بغاوت سرکشی میں ہوگا، اس کے لیے دروازہ مخصوص اللہ نے خاص کر دیا، تقسیم کر دیا۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جب ترغیب ہوتی ہے تو ترہیب بھی ہوتی ہے، جب شرک کا ذکر آتا ہے تو عید کا ذکر آتا ہے، کفار کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی مسلمانوں کا ذکر آتا ہے، جب بشارت ہوتی ہے تو انذار بھی ہوتا ہے، جب جنت کا ذکر آتا ہے تو دوزخ کا بھی ساتھ ذکر چلتا ہے، جب متقی لوگوں کا ذکر آتا ہے تو جو پرہیزی کرتے ہیں ہر چیز میں اس کا ذکر آتا ہے، جب ابرار کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں فجار کا ذکر آتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسی حالت میں مر گئے، ان کو دوزخ تک پہنچانے کے بعد
آج کی آیت نمبر 30 میں رب الجلال فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچ بچ کے، نافرمانی سے بچ بچ کے، کفر سے بچتے تھے، شرک سے بچتے تھے، نفاق سے بچتے تھے، بدعقیدگی سے بچتے تھے، کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، صغیرہ گناہوں سے بچتے تھے، ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، اچھا تم بتاؤ، وہ تو گندی اسٹوری ہے، تم کیا کہتے ہو قرآن کریم کے بارے میں، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ اور خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو بھلائی بھلائی اتاری ہے، للذین، فوراً اس کا پھل دے رہے ہیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، للذین احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے کی، ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی بھلائی ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی، حسنہ حسنہ ہوگی، ان کے لیے عافیت ہوگی، راحت ہوگی، رحمت ہوگی، برکت ہوگی، سہولت ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت کا گھر تو سب سے اچھا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا بہترین گھر ہے پرہیزگاروں کا، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، ان کا گھر سب سے بہترین ہے۔ تو تقوی کے بارے میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے اپنے آپ کو بچائے، کوئی بول ایسا نہ بولے جس سے آدمی کافر ہو، کیونکہ دین بہت آسان ہو گیا ہے، دین پر گفتگو کرنا، گفتگو شنید کرنا، گیدرنگ کرنا، بحث کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آدمی کبھی ایسا بول دیتا ہے جس سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ٹوٹ کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، اور جب مرتد ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو کفر کے بولوں سے، کافروں کی چالوں سے، کافروں والی حرکتوں سے اپنے آپ کو جو بچائے گا، یہ تقوی کی پہلی چیز۔ نمبر 2، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، ہر قسم کا شرک یہ پلیدی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ نجاست ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں دروس القرآن میں حضرت مفسر لکھتے ہیں کہ اگر آدمی 100 دفعہ غسل کر لے، اچھے اچھے صابنوں سے، اچھی سے اچھی خوشبو لگا لے، لیکن اندر شرک بھرا ہوا ہے تو وہ کبھی پاک ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، شرک کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ہے۔ اللہ پاک مدد فرماتا ہے، اللہ بیڑا پار کرتا ہے تو فرشتے بھی نعوذ باللہ یہی کام کرتے ہیں، یا نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ المدد یا رسول اللہ، اب تو آپ ہی ہماری مدد کریں، آپ ہمارا بیڑا پار کریں۔ مختلف مجادر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں عرس ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ والوں کی قبریں ہیں، تو وہاں جا کے لوگ ہاتھ اٹھا کے قبر والے سے کیا مانگتے ہیں؟ باقاعدہ مانگتے ہیں قبر والے سے۔ تو دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ یہ شرک ہے۔ آدمی جب قبر والے سے مانگے گا، اللہ کو چھوڑے گا تو یہ کیا ہے؟ شرک کے سین نہیں ہوتے کہ شرک ایک الگ حیولہ ہے یا اس کی شکل الگ ہے، ایسا نہیں۔ جو آدمی شرک کا بولے اور اس سے پہلے نظریہ اندر جمع ہے، اندر ایک نظریہ ہے، اندر ایک ٹھیک ہے، وہ شرک کے لیے آدمی کو ابھارتی، پھر آدمی بولتا بھی اسی طرح، پھر آدمی عمل بھی اسی طریقے سے کرتا۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے۔ تو کیا مشرک اپنے جسم میں پانی نہیں ڈالتے تھے؟ وہ واش روم نہیں جاتے تھے، باتھ روم نہیں جاتے تھے، باتھ نہیں لیتے تھے، نہاتے نہیں تھے، شاور نہیں لیتے، نہاتے تھے، پانی ڈالتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نجس سر سے لے کے پیر تک پلید ہے،
ہم نے دیکھا تو کوئی بہانہ لگا ہوا نہیں، کوئی پیشاب لگا ہوا نہیں. تو رئیس المفسرین فخر المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس اللہ وسلم تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی اجازت ہے. اندر دماغ کی جو سوچ ہے یہ اس کی ناکامی ہے. اس کو اللہ رب العزت نے 10ویں پارے سورہ توبہ میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جتنے ہیں سارے پلید ہیں، ناپاک ہیں. ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 9 ہجری کے بعد اب کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے حاضر، وہ دن ہے آج کا دن ہے، اب کوئی مشرک وہاں جا نہیں سکتا. 9 ہجری کے بعد کا داخلہ اب مسلمان کو پریشانی ہوئی، یہ تو لینڈ لارڈ نہیں ہے، خلاص میں تو پاکستان اب تو فقر و فاقے میں ہے، پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے تو مشرکوں کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً سَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ مشرکوں کا داخلہ بند کر دیں گے تو غربت میں مر جائیں، ہمیں کچھ ملے گا نہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دیں گے اور اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اتنا دے گا کہ تم خرچ کرنے والے ہو. ان اللہ علیم، اللہ جانتا ہے. یہ جو مشرکوں کا داخلہ پہلی ہجری میں بند نہیں کیا، 9 ہجری میں 9 سال کے بعد جب کیا، اس میں کتنی حکمتیں، اسرار، بھید اور نکات ہیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ. حکیم، اس میں کتنی حکمتیں، کتنا علم ہے کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس اس کی حکمت ہے. فرمایا یہ شرک ایسا ناپاک مجسمہ ہے جیسے کہ کتا و خنزیر. کس نے لکھا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ. کہاں لکھا ہے؟ تفسیر عزیزی. پاکستان میں، ہندوستان میں سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کا تعارف کرایا اور ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ. ان کے بیٹوں نے اور والد نے، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کر کے مسلمانوں تک پہنچایا، ورنہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ قرآن شریف کا ترجمہ پیش کرتے. بس عربی میں تھا، اگر آپ چلے سکتے ہیں. تو انہوں نے امت پر احسان کیا، 4 جلدیں لکھی تفسیر عزیز. اللہ اللہ رب العزت نے جب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی تفسیر ان سے پوری کروا لی، انہوں نے آل عمران شروع نہیں کی. دل میں آیا پتہ نہیں کب موت آ جائے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، تفسیر عزیزی کی. اس کی میرے بات بولتے رہنا چاہیے تھا کہ ہم سب حاضر ہیں. تفسیر عزیزی کی انہوں نے تبارک الذی 29واں پارہ اور اما پارہ 30واں پارہ اس کو مکمل کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلایا. تو شروع اور آخر کا کی جو تفسیر ہے اس میں بتاتے ہیں کہ کتا جیسے نجس العین ہے، اس کو جتنا نہلاؤ دھلاؤ وہ پاک ہو سکتا ہے نہیں. خنزیر اس سے بدتر نجس العین ہے، اس کو جتنا نہلاؤ دھلاؤ وہ پاک ہو سکتا نہیں. ایسے شرک کا جو عقیدہ ہے وہ سب سے بدتر ہے. کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے لے کے پورے پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں اللہ والوں کی قبریں ہیں، جہاں جہاں قبرستان میں ان کے اپنا الگ سے مقبرہ بنا ہے. میرے دوستوں میں شرک ہو رہا ہے نہیں، ان سے مانگ رہے نہیں مانگ رہے. تو فرمایا کہ نقل مشرک کرنا چاہتے ہیں، مشرک پلید ہے. سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اقترب للناس پہلے سورۃ انبیاء 70ویں پارہ، پھر سورہ حج. اپنے آپ کو شرک کی پلیدی سے دور رکھو. کون فرما رہے ہیں؟ اس لیے تو زور لگایا جا رہا ہے، ورنہ میں آگے چل جاتا جلدی جلدی پڑھ لیتا کیا مشکل ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. ابھی تردید کر دی، پھر ترغیب دے رہے
اللہ کے لیے دین پر عمل کرو، کسی کو ساتھی شریک نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کی خالقیت میں، نہ اس کی رازقیت میں، نہ اس کے مالک ہونے میں، نہ شافی ہونے میں، نہ مالک ہونے میں، نہ اسی طریقے سے ستار ہونے میں، غفار ہونے میں، قہار جبار ہونے میں، اس کی قدرت میں، اس کی تدبیر میں، اس کے مقتدر ہونے میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ تو تقوی کا پہلا درجہ کفر سے بچنا، دوسرا درجہ وہ ہے شرک سے بچنا۔ اللہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ بھی کرتے ہیں، تو جو کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ بھی کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ کوئی اور شریک نہیں۔ بلا بابے کی قبر پر جاؤ، چادریں چڑھاؤ، مرغے ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، وقت جاؤ کو کھلاؤ، سب ناپاک رنگ میں، ناپاکی میں، چرس میں رہتے، تو لوگ ان کو دیتے نہیں کہ غلط کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سروے کیجیے، آپ چکر لگائیے، گشت کیجیے، اندازہ ہو جائے گا کفر شرک کا اڈا بنا دیا۔ ان اللہ والوں نے توحید کے لیے اپنی زندگی لگا دی اور انہی کی قبر پہ کیا ہے؟ شرک۔ اور کوئی ان کو ہٹانے کے لیے تیار۔ اور چیز پر آپریشن ہوتا ہے کہ آج تک ایسی جگہوں پر کوئی آپریشن ہوا، کوئی آپریشن کرتا ہے۔ تیسرا درجہ نفاق سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ نفاق کیا ہے؟ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، گلے مل رہے ہیں اور دل کرتا ہے کوئی چاقو خنزیر ہوتا کچھ ہوتا تو میں اس کو پیٹ میں ماروں، چھری چاقو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ماروں۔ دل میں کفر رکھنا اور اوپر سے ایمان کو ظاہر کرنا۔ کیا فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ آپ کے پاس منافقین جب آئیں وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے پوری صورت اتاری، اس کا نام ہے منافقون۔ کیا نام ہے اس کا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خود جانتا ہے اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جو منافق دل میں کفر رکھتے ہیں اور ظاہر اسلام کو محبت کو کرتے ہیں، اندر کفر رکھتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اس دعوے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو گواہی دیتے ہیں اس کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ صف میں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، تو اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا۔ کیا بنایا؟ ڈھال۔ جیسے کوئی آپ کو حملہ کرے تو آپ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں یا چہرہ آگے رکھ کے میں مار لیں، ہاتھ سے روکتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ایسے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ دین کے راستے سے بہت دور ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یستغفر لکم رسول اللہ، کہ تمہارے گناہ بہت ہیں، تمہارا کفر ختم نہیں ہو رہا، آؤ تمہارے لیے حضور علیہ السلام والسلام دعا کریں تو ہدایت ملے، یوں کرتے ہیں لو سب۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اے مخاطب آپ ان کو دیکھیں گے وہ دین کے راستے سے بہت دور ہے، بے شک نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، لیکن نفاق اتنا پکا ہے، بہت مستکبرون، اور وہ تکبر سے کرتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے ان کو تو عجیبوں کا اجسامہم، تو ڈھیل ڈول میں بڑے لگین شہید اور باڈی بلڈر لگے، کأنہم خشب مسندہ، آپ کی بات تو سنیں گے جیسے لکڑی کاٹ دی گئی ہو، حرکت نہ کرنے سے بات۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، لیکن یاد رکھنا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب جو پریشانی آئے گی ہم پر ہی آنے والی ہے۔ وہ العدو، اللہ فرماتے ہیں منافق تمہارے دشمن ہیں، اور فرماتے ہیں قاتلہم اللہ فاقتلہم
جو ہے نا اللہ ان کو قتل کر کے تباہ کر، یہ توبہ کر کے اپنے دلوں کو صاف۔ تو تقوی کا کون سا درجہ میرے دوستوں؟ تیسرا۔ پہلا درجہ کفر سے بچنا، دوسرا درجہ شرک سے بچنا، تیسرا نفاق سے بچنا، چوتھا بد عقیدگی سے بچنا۔ قبر کے کیوں لے جاتے ہو بھائی؟ وہاں کوئی عذاب تھوڑی ہوتا ہے نعوذ باللہ، کوئی ثواب تھوڑی ہوتا ہے نعوذ باللہ، یہ بد عقیدگی ہے۔ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بد عقیدگی ہے۔ قبر جنت کا باغ بنے گا اس کو انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ بد عقیدگی ہے۔ جنت دوزخ کا انکار کرنے والے موجود اور ہے کہتے ہیں مسلمان۔ تو اپنا نظریہ سب سے پہلا ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا عمل وہ قلب کا عمل ہے۔ کس کا عمل؟ قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل۔ اب دل نے کچھ کرنا نہیں ہے کہ چلو کھڑا ہو کے نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، رکوع سجدہ کرو یا جہاد کرو، نہیں۔ دل کا عمل ہے الایمان باللہ۔ کیا ہے میرے دوستوں؟ ایمان باللہ، یہ اللہ پر ایمان لانا۔ اب ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ میرے دوستوں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ دل کا عمل ہے، یعنی نماز سے پہلے اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا دماغ اس کو پاک کرنا بولو بھائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بولو بھائی بہت ضروری ہے، نماز سے بھی پہلے ہے بھائی، نماز پہلے ہے، کلمہ پہلے، کلمہ پہلے، اسلام پہلے، ایمان پہلے۔ ایمان پہلے کیا ہے؟ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، باطن کو پاک کرنا، اللہ کی توحید سے اندر کو بھر دینا اور کھرچ کھرچ کے شرک کو اندر سے نکالنا۔ اس میں کوئی نماز پڑھنی پڑتی؟ ایمان ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ کتنے لوگ مینٹل ہو گئے، پاگل ہو گئے، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ سے بیچارے پریشان ہو پاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو چوتھی چیز ہے عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے ہمارے شرع عقائد پڑھائے جاتے ہیں عربی، جتنے بھی دینی مدرسے، اور اردو میں مفتی عبد الواحد کی کتاب عقائد کے بارے، تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب عقیدے کے بارے، یہ بتایا میں نے عرض کیا دل کا عمل وہ ایمان ہے۔ اب ایمانیت کیا ہے وہ میں ایک درس میں تو نہیں بتا سکتا، تو اس کو پڑھنے کے لیے کون سی کتاب عرض کی؟ کفایت المفتی، کیا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیم الاسلام، اس میں عقیدے کی بات، بہشت زیور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ جو تمام کتابیں بتائی مفتی عبد الواحد صاحب کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نظریات کے بارے میں کتاب۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بڑھیا ہے۔ پانچویں چیز ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کیا کرنا؟ کبیرہ گناہ، اتنی بڑی بڑی کتاب، اس کا نام ہے الکبائر، اس کا ترجمہ بھی بڑے گناہ کون سے اس کتاب میں آپ کو ملے۔ پھر آخری درجہ یہ کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں متقی۔ بڑی سی پگڑی باندھی ہو، لمبا سا جبہ ہو، اور ٹھک ٹھک کر کے تسبیح کے دانے نیچے گرتے ہو، پائچے پنڈلی تک ہو، لیکن شرک بھرا ہوا ہو، کفر بھرا ہوا ہو، عقیدہ پاک نہ ہو، وہ متقی ہوگا میرے دوست؟ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، وہ متقی ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات جو رہنے کے ہیں اس میں وہ داخل ہوں گے۔ کون بھائی؟ متقی۔ کون؟ پرہیزگار۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے بھی اور سامنے سے بھی نہریں جاری ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں۔ تفسیر معالم العرفان کی دروس القرآن میں لکھا
کہ دو قسم کے باغات ہوتے ہیں. بھائی بولتے ہیں دیکھو یہ مراقبے کا درس نہیں ہے کہ کہیں میں بتیاں بند کروں ادھر نیچے کروں اللہ اللہ اللہ. وہ تو مراقبے میں ہوتا ہے. درس میں کیا ہوتا ہے؟ جو درس لے رہا ہے اس کی آنکھوں میں تاکہ ہماری توجہ حاصل رہے کیونکہ ہمیں لے جائے گا ہمارا دشمن. وہ مسجد سے نہیں کہا تو مسجد میں بیٹھ کے آدمی کو دور رکھ لیتا ہے. پھر کہتا ہے یہاں درس کو ختم ہو مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہوا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ابھی پوچھا دو قسم کے باغات. کتنے؟ دو قسم. جنات جنت کی جمع ہے. جنت کہتے ہیں باغ. اس کو کہتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ. اچھے اعمال کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتے کرتے قبر میں چلا گیا جنت کا باغ بن گیا. کیا خبر؟ اللہ ہمیں ایسا نصیب کرے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے. ہم توبہ کرتے رہیں اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو اللہ ہمارے لیے کیا فرمائے گی؟ آسانیاں عطا فرمائے گی انشاءاللہ. انا عند ظن عبدی بی. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق چلوں. جیسا اس کا خیال ہے نا اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہے. تو اچھا خیال کریں گے اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے فرائض کی پابندی کریں گے اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بولو بھائی بچاتے رہیں. تو باغات کتنے قسم کے؟ ایک وہ باغات ہے جس میں پھلدار درخت ہے اور پھولوں کی لڑیاں ہیں اور پوری پوری قطاریں ہیں. ہر قسم کا پھول ہے اس میں اور پھلوں میں ہر قسم کا پھل ہے. آدمی وہاں دوپہر کو سخت گرمی میں بیٹھ سکتا ہے ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے اور اس کے سائے میں ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہاں گھر بنا لے تو گھر بنا سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں بنا سکتا. اب تعالیٰ شانہ یا فرما رہے کہ ایسے باغات جو رہنے کے ہیں. کیسے باغات؟ وہ باغات جو اللہ نے بنائے ہیں رہائش کے لیے. کس کے لیے؟ رہائش. وہ جنگل والے پیڑ پودوں والے نہیں ہیں. وہ رہائش کے لیے باغات ہیں جس کے اندر یہ داخل ہوں گے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جائیں گے. انہار من ماء غیر آسن. ایسی نہریں ہیں ایسا پانی ہے کہ کبھی اس میں نالے کا پانی کبھی تعفن والا اسمیل والا پانی ذائقہ خراب ہو جائے ایسا کبھی ہوگا. اور ہمارے یہاں پانی کا بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ بند ہے اب ٹینکر ڈلوانا پڑے گا. ایسا وہاں ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا 6 دن کے بعد آئے گا. بولو بھائی ایسا نہیں ہے. یہ کنیکشن کاٹ دیا ہے پانی ختم ہے اب آپ کو جا کے درخواست دینی پڑے گی. میں ایسا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ وہ دودھ آپ نہ بھی اس کو گرم کرو تو کبھی خراب نہیں. وہ دہی نہیں بن جائے گا. جیسے آدمی بھول جاتا ہے تو دہی بن جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے. یہ گرم کر کے شریر گرمی ہو باہر رکھ لیا اس کو تپش ملتی رہی تو گرم ہونے کے بعد بھی دودھ کیا ہو جاتا ہے بھائی بڑھ جاتا ہے. آپ نے جیسا دودھ دیا اس نے کہا آپ نے بکری سے یہ دودھ کی دہی ہوئی ہوگی آپ ہمارے بکری کا ہے. آپ اپنی دیکھی کو بڑے برتن کو دیکھیے ہمارا دودھ خالی سب چیز کی کمپلین نہیں آئے اس لیے ہم آپ کو دوبارہ دے نہیں سکتے. آپ کو پیسے دے غلط کہہ لو صحیح کہہ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اور ایسی نہریں ہیں جو خالص شہد کی ہو. آج تو ہر آدمی کہتا ہے خالص شہد لیکن اس میں اتنی چینی ڈلی ہوتی ہے بہت کچھ چیزیں میٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے چھوٹی مکھی کا ہے بڑی مکھی کا ہے جنگل کا ہے بیری کا ہے کہاں کا ہے نہیں پتہ چلتا. لیکن ہر آدمی کہتا ہے خالص شہد کی مکھی کا. آدمی کہتا ہے کبھی کبھی مکھا. اور فرمایا ایسی شراب کی نہر کہ جس میں آدمی کا دماغ خراب نہیں ہو. کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ ایسے ہی بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو. کب تک؟ قیامت. یہ بھی صرف صحابہ کرام کے لیے یا تابعین کے لیے تبع تابعین کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. قیامت تک اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے کسی سے. جو تقوی کی دہلیز پر قدم رکھے گا اس رستے کو طے کرتا چلا جائے گا. جو صعوبتیں جو تکالیف اور جو پریشانیاں آئیں اس کو برداشت کرتے کرتے رہے گا اور تقوی نہیں چھوڑے گا
تو اللہ پاک یہ ساری جو آسانیاں ہیں، جو راحتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اللہ اس کو بھی ایسے ہی دے گا جیسے فروٹ کھلا میں صحابہ کو اللہ رہنا۔ اب آیت نمبر 38 میں فرمایا ایسے لوگوں کی وفات ہوتی تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا بتایا تھا ان کی پٹائی کرتے ہیں، چہروں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، اور 500 فرشتے 500 کالے کپڑے لے کر آتے ہیں اور کالے بلیک سیاہ چہرے لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو کوئی سزا نہ دی جائے، موت کا فرشتہ جو بھیانک شکل میں ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے وہی دکھا دیا جائے تو وہی عذاب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، کام لے کر آتا ہے۔ اور ایسی روح نکلتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے، روح اندر اس کی کھال کھینچی جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہو اور 100 آدمی اس کو تلوار سے مارے، اس کی روح نہ نکلے، اس کی کیا کیفیت؟ وہ ریشم کا دوپٹہ کانٹوں میں پھنسا دیا جائے تو اس کو کھینچا جائے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس سے بدتر اس کا حشر ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ہوتا ہے۔ اللہ ہماری آیت نمبر 32 کا ترجمہ، الذین وہ لوگ تتوفاہم جب ان کو وفات دیتے ہیں، الملائکۃ فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، طیبین بے مرنے والے پاک ہوتے ہیں۔ کیا بھائی؟ کفر سے پاک ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں، منافقت سے پاک ہوتے ہیں، نظریہ اور عقیدے کی بیماری سے پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں۔ 500 فرشتے آتے ہیں، سفید لباس، ہر ایک کے پاس گلدستہ، ہر ایک کے پاس ریشمی رومال، اس میں خوشبو، اور دھیمے دھیمے ایک دم اوپر سے نیچے کوئی آتا ہے تو آدمی کو ہاتھ خراب ہو آہستہ آہستہ پرانا گانے گانے نیچے اور آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہماری دوستی تو مکہ مسجد میں پہلے سے ہی لو، ہم تو آپ کو دیکھتے ہی نہیں، ہم آپ کو دیکھتے تھے، ہم چاہتے تھے آپ سے السلام علیکم کریں، لیکن ہمیں اس وقت اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم کی اجازت ہمیں آج کے لیے جب وہ قبض کرنے کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی جنت نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ خبر میں جائیں گے۔ تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث شریف میں آپ نے صرف جنت فرمایا، اور قرآن شریف میں ادخلوا الجنہ کیا فرمایا؟ جنت، باغ میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہمارے کوئی تعلقات ہیں تمہیں پرچی لے کر آئے ہو کیا؟ یا میری کوئی بڑی سفارش آئی ہے؟ نہیں نہیں، بما کنتم تعملون، تم کام بہت اچھے اچھے کرتے تھے۔ اچھے بولوں کو بولنا، برے بولوں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے اچھے کام کرنا، کرتے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صراط مستقیم۔ ایمان کا نور کیا ہے کہ آدمی جب بولے گا تو اچھا بولے گا، عمل کرے گا تو اچھا عمل کرے گا، جب سوچے گا تو پاکیزہ اس کی سوچ۔ هل ينظرون، وہ لوگ جو مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، فساق فجار میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان تأتيهم الملائکۃ، کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے۔ تو فرشتے جب بد کرداروں پر آئیں گے تو بریانی قورمے لے کر آئیں گے یا انڈے لے کر آئیں گے؟ بولو بھائی، ڈنڈے لے کر آئیں گے، دوزخ کے ہتھوڑے لے کر آئیں گے، اور یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا خاص امر آ جائے۔ امر کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ عذاب۔ کیا ہے؟ آگا قوم عاد کتنی بدمعاش تھی، کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دیکھو کوئی ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم وہ اشد منہ قوہ، اب نے دیکھا نہیں وہ رب ذوالجلال نے جس کو پیدا کیا ہے اور جو رب ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ مانتے سب کو جمع کر دیا اللہ نے، اب ایسا ہے سب جمع۔ ریح فیہا عذاب علیم، جب بادل آئے تو بادل آ گیا،
تو وہ تیز آندھی اللہ کو کتنا غصہ تھا. ایک آندھی میں بھی اللہ ایک مچھر کے ذریعے جب مار دیا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ابابیل کو فرشتوں کے ذریعے مارا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل, پرندوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹی کنکری کے ذریعے اللہ نے مارا ابراہ کے لشکر کو. تو اللہ قوم عاد کو تو مار سکتا تھا کنکر سے, نہیں اتنا غصہ. سبع لیال, 7 راتوں تک آندھی کو بھٹکتے. 8 ایام, 8 دنوں تک, 8 دن 7 راتیں اللہ نے بتائی. پھر ان کو کأنہم اعجاز نخل خاویہ کذالک فعل الذین من قبلہم, اسی طریقے سے کیا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے. یعنی وہ نافرمانی کرتے رہے, تکبر کرتے رہے, سرکشی کرتے رہے, دین کا دینداروں کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ بتاتے ہیں اللہ ظلم نہیں کیا, اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ تھے ایسے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا. آیت نمبر 34 جو آخری ہے, فَأَصَابَهُمْ, ان کو پکڑ لیا, پہنچ گئی, اصابہم پہنچ گئی سیئات و برائیاں, ما عملوا جو وہ کرتے تھے, یعنی اس کا انجام برے کا کیا ہوگا, برا انجام. وحاق بهم, اور ان کو گھیر لیا, ما كانوا به يستهزئون, جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الاسلام, اللهم نقل قلوبنا بقلوب الايمان, وزين اخلاقنا بالقران. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.